میرا حامی میرا مشکل کشا بغداد کا دولہا، میرا حاجت روا عقدہ کشا بغداد کا دولہا، میرا حاجت روا عقدہ کشا بغداد کا دولہا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سید المبلغین رحمۃ للعالمین جناب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر دعا مانگنے لگا، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ عز و جل مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ غوث پاک کے نانا جان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجلت ایھا المصلی، اے نمازی تو نے جلدی کی، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو پہلے اللہ تعالی کی ایسی حمد کر جو اس کے لائق ہے، اور مجھ پر درود پاک پڑھ، اس کے بعد پھر دعا مانگ۔ راوی کا بیان ہے، اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، حدیث نمبر ہے 3487۔ ایک شخص نے نماز پڑھی، فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا المصلی ادعو تجب، اے نمازی تو دعا مانگ قبول کی جائے گی۔ تو دعا مانگنے والا اگر قبولیت چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اول آخر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھے۔ کاش فضول باتوں سے بچیں تو درود پاک کا بھی وقت ملے، اللہ نصیب کرے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ غوث پاک کے حالات سنی، اللہ کی رضا کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، اولیاء کی محبت بڑھانے کے لیے، غوث پاک کی محبت بڑھانے کے لیے۔ ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد علی رحمۃ اللہ الجواد، آپ بہت بڑے عبادت گزار تھے، پیدائشی ولی تھے ویسے تو، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ نے بڑی مشقتیں کی، دین کو زندہ کیا، دین سیکھا سکھایا۔ آپ نے ریاضتیں بہت کی، مجاہدات بہت کیے، آپ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت بہت کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں غوث پاک کے صدقے میں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب بے وضو ہوتے فوراً وضو کر لیا کرتے تھے، ہر وقت با وضو رہا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے، جو با وضو رہتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور فرشتے اس کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اگر ہم با وضو سوئیں گے، سبحان اللہ، یہ سونا بھی اللہ کی رحمت سے ہماری عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ با وضو سوئیں، ذکر اذکار کر کے سوئیں۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب بے وضو ہوتے تو فوراً وضو فرما لیا کرتے، اور 2 رکعت نماز بھی ادا کرتے تھے۔ 2 رکعت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحیۃ الوضو۔ تحیۃ الوضو مدنی نامات جو امیر اہل سنت کا نیک بننے کا نسخہ ہے، اس کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اس کی ترغیب موجود ہے۔ جب بے وضو ہو فوراً وضو کرے اور 2 نفل پڑھ لے تحیۃ الوضو۔ اس کی برکتیں کیا ہیں سنیے، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1149 1149۔ ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بلال کیا سبب ہے؟ میں جنت میں گیا
تو تم کو آگے آگے جاتے دیکھا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جب وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، یہی سبب ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. نماز کی بڑی برکتیں ہیں. ہم فرض نماز بھی پڑھیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ساتھ ہی ساتھ فجر کے بعد جب سورج طلوع ہوئے کو 20-25 منٹ گزر جائیں تو اب اشراق کی نماز بھی پڑھیں، اس کے بعد چاشت کی نماز بھی پڑھیں. اللہ توفیق دے ہم فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازیں بھی پڑھیں، مغرب کے بعد اوابین بھی پڑھیں. کاش رات کو ہم اٹھ کر تہجد بھی پڑھیں. پھر جو مانگنا ہے مانگ لے، رب سے دعا کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگیں، گریہ ازاری کریں. اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے. اور تہجد پڑھنے والے کل بروز قیامت اللہ کی رحمت سے بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے. تو تحیۃ الوضو ادا کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے. امیر اہل سنت نے 72 مدنی انعامات میں اس کو مدنی انعام نمبر 20 میں ذکر کیا ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد علی رحمۃ اللہ الجواد، قرآن پاک کی تلاوت میں آپ کا کیسا معمول تھا؟ اللہ اکبر. ہمارے حضور غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 15 سال تک 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک مکمل ختم کرنے کی روٹین رہی. غور کیجئے، ہم نے آخری بار کب قرآن کھولا تھا؟ دکان تو روز کھلتی، موبائل تو ہر وقت آن رہتا ہے، خوب چارج بھی کرتے رہتے ہیں، کبھی قرآن بھی کھولتے ہیں؟ نہیں کھولا تھا. ابھی پچھلے سال ہی تو والد صاحب کا انتقال ہوا نا، قرآن پاک کھولا تھا اس وقت. ایسے موقع پر ہی کھولتے ہیں ہم قرآن پاک. مشکلات میں جب گرتے ہیں بھائی اللہ یاد آتا ہے، آنا بھی چاہیے. خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے. خوشی بھی اسی کی طرف سے، آزمائش بھی اسی کی طرف سے ہوتی. ہر حال میں ہم اپنے رب ذوالجلال عز و جل کو یاد کرنے والے بن جائیں. جو خوشی میں اللہ کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ غم میں اس کی مدد فرمائے گا. تو ہمارے غوث پاک 15 سال تک اس روٹین پر رہے کہ آپ پوری رات میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے. ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں بھائی اچھا پڑھتے ہیں، ذرا کسی قاری صاحب کو سنائیں درست پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں. یہ سنائیں گے تو پتہ چلے گا، پھر پول کھلے گی کہ ہم کیا پڑھتے ہیں. قرآن نازل ہوا عربی میں، ہم کس میں پڑھ رہے ہیں؟ عربی لب و لہجہ ہے ہمارا پڑھنے کا، سیکھ کر تو پڑھا نہیں. وہ رش کے اندر پڑھ لیا، محلے کی مسجد کے اندر 50 60 100 بچے پڑھتے تھے، ہم بھی چلے گئے قرآن پڑھ لیا. صحیح طرح پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا، سیکھنے کا حق ادا نہیں کیا. اسپیشلی اس کی کوئی ترکیب بنائی جائے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت اللہ کی رحمت سے اب تک جو مدرسۃ المدینہ ہمارے للبنی للبنات مدنی منع اور مدنی منیوں کے بچوں اور بچیوں کے حفظ و ناظرہ کے مدارس ہیں، اس میں تقریباً 69,000 حفاظ تیار کیے گئے. 69,000 نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے دعوت اسلامی کے مدارس سے. اور جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھا ہے عربی لب و لہجے میں، اس کی تعداد کو 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ کی ہے. الحمدللہ 2016 میں تقریباً 5,000 نے قرآن پاک حفظ کیا دعوت اسلامی کے مدارس سے، مدنی منوں اور مدنی منیوں نے. اور 28,000 نے ناظرہ قرآن پاک ختم کرنے کی سعادت حاصل کی. تو اگر ہم نے قرآن پاک پڑھنا اور پڑھنا چاہیے تو درست پڑھیں، اور درست سیکھنے کے لیے اپنے مدنی منوں کو مدنی منیوں کو بھیجیں مدرسۃ المدینہ بالغان میں، مدرسۃ المدینہ میں. اور مدرسۃ المدینہ بالغان ہے بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کے لیے. اسلامی بہنوں کے لیے کیا ہے؟ اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات ہے، اس میں اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں. اور جو دور دراز ممالک میں دنیا بھر میں رہتے ہیں، افریقہ والے، آسٹریلیا والے، UK والے، یورپ والے، ہند والے، دنیا بھر میں دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے، ان کو بھی دعوت اسلامی قرآن پاک پڑھا رہی ہے. کس طرح؟ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے سے. اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں، اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو پڑھاتے ہیں. تقریباً 88 ممالک کے اسٹوڈنٹ اس میں پڑھتے ہیں الحمدللہ. اب تو اس میں وہ درس نظامی بھی کروایا جا رہا ہے، مختلف
کورسز بھی کروائے جا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. تو قرآن پاک بھی باقاعدہ سیکھنے کی چیز ہے. میتھمیٹکس باقاعدہ سیکھتے ہیں, کیمسٹری باقاعدہ سیکھتے ہیں, بایولوجی باقاعدہ سیکھتے ہیں. یہ سبجیکٹ ہیں باقاعدہ. اردو سیکھتے ہیں, انگلش سیکھتے ہیں, نہ جانے کیا کیا سیکھتے ہیں. قرآن پاک باقاعدہ سیکھا. قرآن پاک کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی. تو ہماری توجہ نہیں ہوتی آخرت کی طرف, حرص ثواب کی نہیں ہے, جب بھی توجہ نہیں ہوتی ظاہر ہے. اور جو ایسی ڈگریاں ہیں, ایسی تعلیم ہے, ایسی ایجوکیشن ہے جس میں مال ملتا ہے, دولت ملتی ہے, مان ملتا ہے, آنر ملتی ہے, عزت ملتی ہے, شہرت ملتی ہے, اس کی طرف ہم مائل رہتے ہیں, اس میں مشغول رہتے ہیں. صبح اٹھیں اس کی فکر ہے, رات سوئیں تو اس کی فکر ہے, پڑھیں تو اس کے بارے میں پڑھیں, ٹیوشن اس کے بارے میں لیتے ہیں, اور نہ جانے کیا کیا ترکیبیں کرتے ہیں. بہرحال ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن پاک کے حافظ تھے, حافظ, جی ہاں, اور بہت بڑے عالم تھے ہمارے غوث پاک. ہمیں کتنا علم آتا ہے, ہمارے غوث پاک مفتی تھے, اپنے دور کے سب سے بڑے مفتی تھے, بہت بڑے مفتی تھے. اور ہمارے پاس کیا علم. ہمارے غوث پاک بہت بڑے عابد تھے, عبادت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. 15 سال تک آپ کی یہ روٹین رہی کہ روزانہ ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرض نمازوں کے علاوہ نوافل بھی پڑھتے تھے. کتنا پڑھتے تھے ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ؟ روزانہ 1000 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے. 1000. اور ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو عصر کی سنت قبلیہ نہیں پڑھتے ہوں گے, ظہر کے بعد کے 2 نفل چھوڑ دیتے ہوں گے, مغرب کے 2 نفل چھوڑ دیتے ہوں گے, عشاء کی سنت قبلیہ اور نوافل بعدیہ کی پرواہ نہیں کرتے ہوں گے. اور ہم تو مطلب وہ تھک جاتے ہیں, دل عبادت میں نہیں لگتا. کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے نہیں لگتا کہ ہم نے گناہ کر کر کے اپنے دل کو کالا کر لیا ہے. دنیا کی محبت نے ہمارے دل کو سیاہ کر دیا ہے, اس لیے عبادت میں دل نہیں لگتا. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادت, اور بھی بہت سارے اس میں حکایات وغیرہ ہیں, اور آپ کے ذکر خیر ہے آپ کے حالات میں. یہ رسالہ جو ہے غوث پاک کے حالات, اس کا مطالعہ کیجئے. اس میں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا تعارف, آپ کے خاندان کا تعارف, آپ کے بارے میں بہت اہم معلومات اس میں الحمدللہ دی گئی ہیں. دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر بھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ریڈ کر سکتے ہیں الحمدللہ, فری آف کاسٹ الحمدللہ. اور اللہ ہمیں نصیب فرمائے, آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو بہت ساری معلومات کے ساتھ ساتھ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عقیدت بھری منقبتیں اور عقیدت بھرے حالات بھی آپ کو بتائے جائیں گے الحمدللہ. عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی والے کام کرنا. ہر وہ کام جو رضا رب الانام والا ہو وہ عبادت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنوں اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ ہمیں مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا حامی